أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello and assalamu alaikum. My name is Muhammad Tayyib Asghar. I am studied at Handu Islamabad Barabar campus. You know when we did new guest for interview. Today we also got a new guest for interview. His name is Mustafa Ali Qadir. So let's start. Hello, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیسے ہیں محمد طیب عباسی؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر. میں ٹھیک. آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، خیریت سے. تو میں آپ سے فرسٹ کوشچن یہی کروں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سب سے پہلے ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار دس گریٹ اپرچونیٹی. آپ کا بھی تھینک یو، آپ نے بھی ٹائم دیا. تو چلیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے کوشچن یہ کروں گا کہ آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کس طرح پتہ ہے؟ آن لائن ہی پتہ چلا تھا، جیسے ہر چیز ہی تو آن لائن ہے نا، ویسے ہی پتہ چلا تھا. آن لائن چیزیں تھیں تو سرچ میں آ گیا، تو پھر چیزیں دیکھی، ویب سائٹ وزٹ کی، پورٹل وزٹ کیے، ٹی ٹی سی کے پورٹل خود ہی ایکٹیو کیے، تھوڑا دیکھا کیا ہے کیا چیزیں ہیں، تو صحیح تھا، اچھا لگا. تو پھر چیزیں ایسا ایسا بڑھتی گئیں، پھر کانٹیکٹ نمبرز آ گئے، پھر کانٹیکٹس پہ رابطہ ہو گیا، اور پھر انٹروڈکشن وغیرہ ہو گیا، پھر ورچوئل انٹرویوز ہو گئے. تو چیزیں چلتی گئیں، پتہ ہی نہیں چلا. سارا نیٹ ہے، آن لائن پتہ ہی نہیں چلتا بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے نا. تو بس اتنے پھر چیزیں جلدی آپ ایسی کی بڑھتی سروس ہے چلی کہ گئیں. اتنے جلدی آپ کی سروس ہے کہ ابھی آپ ایک برانچ کے پرنسپل ہیں. ہاں الحمدللہ. آپ سے میں یہ کوشچن کہ آپ کو آئیڈیا کس طرح ہے ایک برانچ اپنی برانچ کھولنے کا؟ اس میں جو ہوتے ہیں نا، یہ ہم تو ایز اے پرنسپل آتے ہیں نا، تو یہاں پہ جگہ تھی تو پھر وزٹ کیا. سر نے کہا آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں. تب یہ بن رہی تھی ریسنٹلی، اس کی پینٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی، قالینس وغیرہ آئے ہوئے تھے، اور جو پینافلیکسز لگتے ہیں نا وہ چیزیں لگ رہی تھیں. تو وہ کام چل رہا تھا، تو میں نے آ کے دیکھا کہ یہ کیا ہے، مطلب جیسے نیچے بیٹھنا ہے اور ساری چیزیں نا. میں نے کہا یہ کیا ہے کیونکہ ہم نے تو دوسرے اسکولس دیکھے تھے نا سارے کے، مطلب ڈیسک ہوتے ہیں اور پراپر چیئرز ہوتے ہیں، وائٹ بورڈ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے. تو پھر وہ انٹروڈکشن ہوا مزید، بھی ایسے بھی ہوتا ہے، نیچے بیٹھتے ہیں، پھر ایسا ایسا چیزیں ہوتی ہیں، آن لائن ہوتا ہے سارا کام، صرف نیٹ پہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، نیٹ کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں نا پھر ایسا ایسا سمجھ آ گئی. ٹائم لگتا ہے سمجھ آنے میں، لیکن سمجھ تو آ ہی جاتی ہے نا آخر میں. پھر ایسے بھی سب ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہو گیا سب. اچھا، آپ ریحان اسکول میں ٹیچر ٹریننگ ہے کس لیول پہ؟ میں نے ٹیچر ٹریننگ کا فرسٹ لیول کیا تھا، اس کے بعد پھر کوڈنگ کی 4 بکس کی تھیں. پھر ٹیچر ٹریننگ کا لیول 2 ہے. ابھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹائم دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹس تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں نا، تو اتنا کیونکہ ابھی پورٹلز وغیرہ بھی آ گئے ہیں، بہت سی ویب سائٹس بھی آ گئی ہیں، ان پہ بھی نا کافی سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو لیول 2 کا تو ٹائم نہیں پڑ رہا، لیکن ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. جس دن بھی لگے گا ہاتھ انشاءاللہ 20 25 30 میں بیٹھ دیں گے. اتنے ہی رہ گئے ہیں، 100 سے اوپر تو ہو گئے ہیں. لیول 2 کے بھی 100 سے اوپر ہو گئے تھے. تو انٹرویوز بھی کافی سارے ہوئے ہوئے ہیں، بس لنکس ڈالنے ہیں. تو ٹینشن والی بات نہیں ہے، کر لیں گے سارے لیول کر لیں گے. اللہ آپ کو تک آپ جلدی سے جلدی لیول میں جائیں. تو آپ جو کہہ رہے کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ کی برانچ میں کتنے بچے ہیں؟ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ 50+ ہیں ٹوٹل نا. تو اور کوئی فیسیلیٹیٹر ابھی تک لینڈ نہیں ہوا ہمارے پاس نا. تو اور یہاں سے بھی کوئی فیسیلیٹر فی الحال بن نہیں پایا. اور جو ہیں تھوڑے سے جن کو کچھ آتا ہے، ان کے نخرے نہیں ختم ہوتے. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں نا، تو خود ہی ڈیلنگ کرنی پڑتی زیادہ. تو پھر جو ہے نا دماغ کا صحیح گھوسڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر چیزیں ہوتی نہیں نا. تو میرا اپنا یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے ٹاسک ہوں تو وہ نا اچھے طریقے سے ہوں، بہت اچھے طریقے سے نا. تو ڈیفینیٹلی پھر اچھی چیز کے لیے آپ کو اچھا سا ٹائم بھی دینا پڑتا ہے نا. ہم نے صرف نمبرز تو نہیں کرنے نا، ٹھیک ہے میرے 50 ہو گئے، اس کے 60 ہو گئے، اس کے 70 ہو گئے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی ڈیزگنیشن پہ ہیں تو آپ کی کریٹیوٹی بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے. تو وہ چیزیں تھوڑا سا نا مسئلے کرتے ہیں. نہیں تو یعنی آپ کے ابھی برانچ کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ فیسیلیٹر بچوں اور دوسرے بچوں کو گائیڈ کریں. ٹائم مینجمنٹ کی فرق ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو میکسیمم اسٹوڈنٹس ہیں وہ فرسٹ ٹائم اسکولس بھی جاتے ہیں نا.
تو جی پھر جی سیکنڈ شفٹ میں ہی وہ آتے ہیں تو پھر وہ کر نہیں سکتے نا پھر فیسیلیٹی اس کر طرح کی سکتے چیز. ہو. ہاں اور پھر جو ہیں وہ کچھ ہاؤس وائفس ہیں پھر ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ سارا گھر انہوں نے اپنے سر پہ رکھا ہوتا ہے نا کیونکہ وہ فوت ہو گئی تو سارے لوگ ہی فوت ہو جائیں گے ان کو لگتا ہے ہم ہی دنیا چلا رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں تو چھوڑو یار کچھ اور کرتے ہیں. ہاں نا جب نہیں بدل سکتے تو پھر چھوڑ دو ان کو کریں اپنا جو صحیح لگے بات ہے. ہمیں کیا. کیا آپ اپنے بارے میں ہمیں کوئی انٹرسٹنگ بات بتا سکتے ہیں؟ ہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ الحمدللہ برا نہیں چاہتے کسی کا ماشاء اس سے اللہ. اچھی اور کیا ہے لوگوں کی بھلائی کریں اور صدقہ جاریہ بنیں لوگوں کے لیے تاکہ مرنے کے بعد بھی جو ہے نا لوگ کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی صالح ثواب کرتا رہے کوئی اچھی بات اس نے سیکھی ہو اس پہ عمل کرتا رہے اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے بس اتنا کافی ہے اور ہم نے کیا دنیا میں اکھاڑنا ہے. صحیح بات ہے. اچھا آپ کافی اچھے جواب دے رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا کیا آپ کو ریحان اللہ والے کے مشن اور ویژن کے بارے میں پتہ ہے؟ ہاں اب تو ڈے بائی ڈے وہ امپروو ہو رہی ہیں نا چیزیں ڈے بائی ڈے جو ہیں وہ کھل رہی ہیں چیزیں ڈے بائی ڈے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں انٹرویوز آ رہی ہیں بہت سی بکس آ رہی ہیں پورٹلز اپڈیٹ ہو رہے ہیں ویب سائٹ پہ جو ہے نا ڈیٹیلز اپڈیٹ ہو رہی ہے بہت کچھ چل رہا ہے تو بہت سارا فائدہ بھی ہو رہا ہے. پہلے اتنا نہیں پتا تھا پھر میرا 2 بار کراچی وزٹ ہوا پھر فرسٹ وزٹ پہ کچھ پتا چلا پھر سیکنڈ وزٹ میں جب سر ریحان سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو اس میں اور کافی ساری چیزیں پتہ ہوئیں. پھر اس کے بعد جب ڈفرینٹ کیمپسز کے وزٹ کیے کراچی میں نا تو وہاں کے پرنسپل سے فیسیلیٹیٹر سے اسٹوڈنٹ سے کالج اسٹوڈنٹ سے مل کے کافی سارا فائدہ ہوا. پھر آن لائن اکیڈمی جو ہے وہاں پہ جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر مطلب جتنا ہم ملتے رہے نا ایک دوسرے سے گپ شپ ہوتی رہی نئی چیزوں چیزیں کا سیکھنے کو ملتی ہیں. ہاں وہ پھر چیزیں کھلتی چلی گئی اچھا یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور فلاں کیمپس کے یہ مسائل ہیں فلاں کے اسٹوڈنٹس کے یہ مسائل ہیں فلاں کی جگہ پہ نیٹ نہیں ہے تو فلاں فیسیلیٹیٹرس کا مسئلہ ہے یا بچوں کی پیرنٹس کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں نا تو ایسے چیزیں ہوتی ہیں نا اب ہر چیز جو ہے وہ گریجولی ہم سیکھتے ہیں تو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ ہر کیمپس میں جو ہے کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے تو آپ کس برانچ کے پرنسپل ہیں؟ جی میں بھی یہاں پرنسپل ہوں تو یہ کہ اصل میں ہم سب انسان ہیں نا تو وہ کمی یہ بیشی تو چلتی برانچ رہتی ہے. برانچ کیا آپ چیز کس برانچ کے آپ پرنسپل ہیں؟ میں کوئٹہ کا ہوں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کوئٹہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ یار کوئٹہ میں ابھی تو ہمارے پاس جو بلڈنگ ہے فی الحال وہ تھوڑی سی چھوٹی پڑ رہی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے باقی تو ہمارے پاس نیٹ ایشو تو پورا ہمارا نا پروونشل ایشو ہے کوئی علاقے کا ایشو نہیں نیٹ ہمارے پاس تھوڑا سا ڈسٹرب رہتا ہے. اور پانی اس کے وغیرہ کا؟ علاوہ نہیں پانی گیس بجلی یہ تو سب چیزیں ٹھیک ہیں یہ تو مینیج ہو جاتی ہیں نا. ہمارا جو مین فوکس ہے وہ تو نیٹ ہے نا نیٹ نہیں ہوگا تو جی پھر ہم کسی کام کے نہیں رہتے کیونکہ ہمارا سارا کچھ ہے ہی انٹرنیٹ پہ تو بس یہ چیز تھوڑی سی دیکھنی پڑتی ہے باقی چیزیں تو سب ٹھیک ہے الحمدللہ فائدہ مند ہیں اور صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے چل رہی ہیں چیزیں سب سیٹ. اوکے ماشاء اللہ آپ نے کافی اچھا جواب دیا تو میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہی کروں گا کہ آپ نے بیسکلی ابھی تک کتنے انٹرویو کیے ہیں؟ یار میرے انٹرویوز ہو گئے ہوں گے 100+ ہو گئے ہوں گے اچھا 100+ آپ ہو گئے ہوں گے یا شاید زیادہ ہو گئے ہوں. پوڈ کاسٹ بھی میری بہت زیادہ ہے نا جو ایک آپ انٹرویو کو ہم کیا کہتے لگتا ہیں یہ جو ہم ایک انٹرویو کہتے ہیں نا وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ بھی کافی ہیں لیکن پوڈ کاسٹ بھی مے بی 50+ ہوں وہ انٹرویوز کے الگ ہوں گے. آپ نے سنا ہی ہوگا جب انسان پوڈ کاسٹ کرتا ہے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ بیٹھا تو وہ کچھ نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے تو آپ نے کسی پیرنٹس یا کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تو آپ کو سیکھنے کے لیے سب سے اچھی بات کیا ملی؟ اس میں سیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا لگتا ہے جب کوئی آ کے ہمیں کہتا ہے نا یار میں سر ریحان کی ویژن کو دیکھ کر آیا ہوں انہیں سن کر آیا ہوں اور مجھے پسند ہے یہ سسٹم تو ایک اعتماد سا ہوتا ہے یار دیکھو ایک بندہ بھروسہ کر کے آ رہا ہے تو اس کو جو ہے اچھی طریقے سے گائیڈ کیا جائے اچھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے اگر اس کے بچے آ جائیں یا وہ خود پڑھنے کے لیے آ جائے تو اس کو وہ جو کانسیپٹ لے کر آیا تھا اس کو فلفل کیا جائے نا جو اس کی نیڈس ہیں ریکوائرمنٹس ہیں ڈیزائرز ہیں اس کو پورا کیا جائے تاکہ کوئی برا امپیکٹ نہ جائے اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اوکے
تو آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ جب آپ ریحان اسکول میں آتے ہیں آپ نے کوئی ولا سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، تو آپ نے کون سا ولا سلیکٹ کیا ہے؟ ہم جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا ہمارا ایجوکیشن والا ہوتا ہے وہ ہمیں آٹومیٹیکلی اسائن ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی اس کے لیے نا سرچ نہیں کرنی پڑتی، تو جو بھی ایجوکیشنل فیلڈ کے ہوتے ہیں ان کا ڈائریکٹ ایجوکیشن والا آ جاتا ہے۔ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایجوکیشن والا ہے، تو آپ نے اس ایجوکیشن والے سے کیا چیز سیکھی ہے؟ یہی ہے کہ مطلب سیکھنا کیسے ہے، سکھانا کیسے ہے، اور بیسٹ اپنا کیسا دینا ہے، اسٹوڈنٹس کو سمجھنا کیسے ہے، فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں کیسے چلنی ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تو کافی اچھا لگتا ہے نا کہ چیزیں چل کیسے رہی ہیں، چیزیں ہو کیا رہی ہیں۔ اچھا، بیسکلی آپ نے کتنی کلاس سے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی کیا ڈگری ہے؟ میری جو ماسٹر ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے ہے، اس کے کس علاوہ چیز میں ڈفرینٹ ماسٹر؟ کورس۔ ماسٹر میرا ہے عربک لنگوسٹک، اچھا، زبانیات، لسانیات کہتے ہیں نا اردو میں اس کو، لسانیات کے لفظ سے استعمال ہوتا ہے، اس میں ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو میرا بی اے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوچستان بورڈ سے ہے، اور اس کے علاوہ کافی ساری ڈگریز ہیں جو آن لائن بھی ہیں، جیمینائی کی ہے، گوگل کی ہے، اور کلاؤڈ اے آئی کی ہے، اس طرح کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں ڈفرینٹ کوڈنگ کے، اور اس طرح کے جو ہم کرتے رہتے ہیں نا، آپ نے ابھی تک کوئی اے اپنی آئی ویب کے سائٹ ہیں۔ بنائی ہے؟ ہاں میں نے بہت ساری ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، یہ جو مطلب جو کیا کہتے ہیں بک 4 تک کی جو کوڈنگ تھی وہ تو ہم نے سارا بنایا ہی تھا نا، اس کے علاوہ آپ نے اپنے لیے بھی بنائی، دوسروں کے لیے بھی بنائی، پہلے کلونز بناتے رہے، جب آئیڈیا ہو گیا کہ بھی کیا ہے کلوننگ کیسے ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے اپنی طرف سے کریٹیوٹی ایڈ کر کے ڈفرینٹ فنکشنل جو ہیں ہم نے چیزیں بنائی ہیں، اور کافی اچھی ہیں۔ میں نے ایک اپنی بنائی ہوئی ہے کافی اچھی ہے، شیئر کروں گا آپ سے، چیک کیجیے گا۔ جی جی، ضرور چیک کریں گے۔ تو آپ ہمیں اپنی 3 پسندیدہ شخصیات کے نام بتاتے ہیں، یعنی کوئی ایسے لوگ جن کو آپ دل سے جن کو فالو کرتے ہیں، جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ یار دیکھو دنیا بہت بڑی ہے نا، تو آج ایک بندہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، 5 منٹ کے بعد جو ہے نا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی بندہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے 5 منٹ کے بعد جو ہے نا اچھا لگنا لگ جاتا ہے، تو کوئی ایسا خاص نہیں ہے، تو بس جو اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، جو اچھا نہیں لگ رہا وہ نہیں لگ رہا۔ دنیا بہت بڑی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک ہی بندے کے پیچھے لگے رہیں، یار تو ایسا کیوں نہیں ہے، تجھے ایسا ہونا چاہیے۔ ڈزنٹ میٹر، جو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے، ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، بس چلتے رہیں، چلاتے رہیں۔ اچھا، اوکے، تو میں آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ کروں گا، آپ کے پسندیدہ شہر یا ملک کون سا ہے؟ یعنی کوئی ایسا شہر یا ملک جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، آپ کی ڈریم ہو یہاں پہ میں نے ہر حالت میں جانا ہے، یعنی آپ کا ایک قسم کا گول ہو۔ میں نے مختلف شہر وزٹ کیے ہیں، پنجاب بھی پورا گھوما ہوں، بلوچستان بھی، سندھ بھی، اور تو مجھے جو اچھا لگا وہ گوادر اچھا لگا ہے۔ گوادر ایک شہر ہے بلوچستان کا جس کے ساتھ سمندر ہے، وہ پھر آگے ایران کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ اس میں آپ مجھے کو کیا چیز کافی اچھی اچھا لگی؟ لگا اس سے، مطلب وہاں کی ایک خوبصورتی، اور وہاں کی ایک خاموشی، پھر ایک سمندر کا ہونا، پھر لوگوں کا اچھا ہونا، سادہ ہونا، یہ چیزیں مجھے وہاں پہ اچھی لگیں۔ یعنی اب آپ کو ڈریم ہے کہ میں گوادر میں ریحان اسکول کی برانچ کھولوں۔ ہاں مطلب رہنا نہیں، اگر اگر آپشن ہو کہ بھی کہیں چلے جاؤ ضرور، تو پھر ہم وہاں جائیں گے، گھوم پھر کے آ جائیں گے، کیونکہ وہ جگہ اچھی ہے، وہاں پہ دوستیاں بھی کافی ہیں میری، اور لین دین بھی ہیں، اور اچھا یعنی وہ ہے۔ یاروں کا شہر ہے۔ ہاں اس طرح سے ہے کہ وہاں کی میموریز بالکل ڈفرینٹ ہٹ کرتی ہیں، وہاں کے ویوز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہٹ کرتے ہیں، خوبصورتی ہے کافی زیادہ، مطلب کہیں اور بھی بہت خوبصورتیاں ہوں گی لیکن ہمیں وہاں زیادہ اچھا لگا۔ آپ نے کیا اس ریحان اسکول اسلام آباد برانچ کے پاس کو وزٹ کیا ہے؟ نہیں، میں نے فی الحال جو کراچی کی برانچیز ہیں نا، آل برانچیز، ان کو میں نے وزٹ کیا ہے، جو کراچی کی ہے نا، یہ فیضان تھا نا پیچھے، جی جی، ہاں، تو ہم نے نا کراچی کی جو برانچیز ہیں ان کو تو وزٹ کیا ہے، ڈفرینٹ برانچیز کو ابھی تک وزٹ نہیں کیا، لیکن اسٹوڈنٹ سے ہیں، کافی اسٹوڈنٹ سے تو سب سے ہی ہے، تقریباً ہر برانچ کے اسٹوڈنٹ سے نا واقفیت ہے کافی زیادہ۔ اچھا، آپ کا شوق یا پیشن کیا ہے؟ یار پیشن یہ ہے کہ زندگی جتنی رہ گئی ہے نا وہ کسی کام میں گزار لی جائے، فضول اس کو یہاں وہاں نہ کیا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم جو ہے نا کہیں اس کو انویسٹ کر لیں، کچھ سیکھ لیں،
کسی کو سکھا دیں, بس فضول نہ بیٹھیں. اوکے, تو میں اب آپ سے کوشچن یہ کروں گا کہ آپ کو اے آئی اسکول یعنی ریحان اسکول میں اے آئی کے متعلق سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگتی ہے؟ یار اے آئی سے جو مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ اس میں جو بچے ہیں نا بہت جلدی سیکھ رہے ہیں اے آئی کی مدد سے. اور اسکولز میں بچے ایسا نہیں سیکھتے جیسے یہاں پہ آ کے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور کانفیڈینس بلڈ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹاسک اسائنمنٹس میں جو ہے نا اتنے اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں نا, تو یہ چیز یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا مجھے کافی اچھی لگی ہے کہ یہاں بچے تیزی سے سیکھ رہے ہیں, تو سیکھنا سکھانا بہت زیادہ ہے یہاں پہ. تو اس لیے مجھے جو ہے نا کافی اچھا لگا یہ سسٹم کہ بچوں کا فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بمقابلے دوسرے اسکولس کے بچوں کے نا. یہاں کے بچے بہت جلدی سیکھ بھی رہے ہیں اور جو ہے کچھ ارننگ کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں بہت اچھی لگی. آپ کا ارننگ کے لحاظ سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ارننگ یعنی بچہ آتے ساتھ آنے شروع کر دے, اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کچھ بچے آتے ہیں جو ریحان اسکول میں صرف ارننگ کے لیے آتے ہیں, ان کا سیکھنے سے کوئی کام ہی تو وہ کہتے ہیں بس پیسہ ہے کسی نہ کسی طرح. یہ ایسے جو اگر آتے ہیں نا وہ پھر 1 month 2 months میں چلے بھی جاتے ہیں نا, تو کم از کم جو بھی آئے اتنا آئے کہ یار سال 1.5 سال کے بعد ہی میں نے نا ارن کرنا ہے. چاہے میں اہل ہو بھی جاؤں, قابل ہو بھی جاؤں, پھر بھی میں نے پہلے سیکھنا ہے. میکسیمم میں نے جو ہے نا نالج گین کرنی ہے, دین اس کے بعد میں نے جو ہے نا ارننگ کی طرف جانا ہے. کیونکہ ہمارے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ تھے یہاں پہ جنہوں نے ارننگ اسٹارٹ کی تو پھر وہ غائب ہو گئے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ارننگ تو سب نے ہی کرنی ہے نا, وہ تو رزق حلال ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دینا ہی ہے. تو آپ کی قیمت 5 10 15 20 ہزار روپے نہیں ہے نا, آپ کی ایک قیمت ہے, جو آپ کی ویلتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو سمجھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ نا پھر لوگوں کا فائدہ حاصل کر سکیں, لوگوں کو فائدہ دے سکیں. وہ تبھی ہوگا جب آپ ٹائم اسپینڈ کریں گے. اگر آپ ڈے 1 سے ہی یا فرسٹ منتھ سیکنڈ منتھ سے ہی آپ کے ذہن میں آئے گا یار اب کماؤں گا کیسے, کچھ آ نہیں رہا, کیا ہو گیا یہ وہ, تو پھر مسئلے ہو جائیں گے نا. پھر آپ کی جو ہے کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی, ایک طرف رہے گی نہیں. وہ پھر مسئلے مسائل بنیں گے, وہ آپ کو پن کر رہی ہوگی اندر سے ایک چیز, میں کما نہیں رہا. تو توجہ نہیں بکھرنی چاہیے اسٹوڈنٹ کی نا, وہ ایک ہی طرف ہو تاکہ میکسیمم لرن کر لوں. اس کے بعد ارننگ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے نا, ارننگ کہاں بھاگی جا رہی ہے. جی جی, تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ کروں گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو تھوڑا ٹائم جس طرح میں کوشچن کرتا کہ کچھ بچے آتے ہیں اسکول میں جو آتے ساتھ ہی کمانا شروع کر دیتے ہیں. آگے بیک گراؤنڈ میں شور آ رہا ہے, جانی بچھانی آواز تھی. تو میں آپ سے کوشچن کرتا کہ کچھ بچے آتے ہیں جن کو اتنا خاص کچھ بچے آتے ہیں جن کو اتنا خاص کچھ آتا نہیں ہے, لیکن وہ آتے ساتھ ہی بچوں کو پڑھانے لگے, یعنی اپنا بھی بڑا کر بچوں کا. کچھ بچے آتے ہیں جن کو اس چیز میں ہو تو بس ہم آپ سے سیکنڈ کوشچن یہ کریں گے آپ اپنے والدین کے لیے کیا بننا چاہتے ہیں, یعنی آپ کے والدین کی کیا خواہش ہے کہ آپ ان کے لیے بنے اور آپ ان کو ایک اچھی زندگی دیں. دیکھیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بندہ بن جائے اتنا ہی کافی ہے. تو بس اور والدین کو کیا چاہیے, زندگی تو والدین نے گزار ہی لی نا, جیسے تیسے گزر گئی ہے نا, اپنی تو جیسے تیسے گزر گئی نا. تو والدین کی لائف گزر گئی, بس یہ ہے کہ کوئی پریشانی نہ دے بندہ ان کو, اور فوت ہونے کے بعد ان کے لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ بن سکیں, نیک بن سکیں, تاکہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ جو ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ بیسٹ جگہ پہ ہوئی ہے. بس اتنا کافی ہے. تو آپ ہمیں اب لاسٹ ایڈوائس کیا دیں گے؟ لاسٹ ایڈوائس یہ ہے کہ سر ریحان کی جو ویڈیوز ہیں اس کو 3 سے 4 گھنٹے ڈیلی سنیں. چاہے ہمیں سننے والا جو بھی ہے, چاہے وہ ریحان اسکول آن لائن کا ہو, فزیکل کا ہو, ACCL کا ہو, ٹیچر ٹریننگ کا ہو, بوٹ کیمپ کا ہو, یا نہیں ہو, کچھ بھی نہ ہو, کسی بھی طرح سے نہیں ہو, خالی فضول کے جو ہے نا سر ریحان کی ویڈیوز پہ آ کے کمنٹس کرتا ہو, لیکن سنیں تاکہ نا سر ریحان کے ویژن کو سنیں, سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ نا کافی سارے پیسے لے کے پھر سکھاتے ہیں, ورک شاپس کراتے ہیں, سیمینارز کرواتے ہیں, اس میں پھر نا
یہ باتیں کرتے ہیں کہ سر یہاں جو ہے وہ فری میں یہ سب چیزیں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور بار بار آ کے بتا رہے ہیں نا، اور بہت آسان طریقے سے بہت آسان الفاظ سے سمجھاتے ہیں، تو ان کو سمجھیں. جس بھی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں وہاں پہ جائیں، اس کو سرچ کریں، فالو کریں، اور اس کے بعد جو ہے چیزوں کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھی ویژن کیا ہے اور اس کا کتنا اچھا امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ سب پہ، چھوٹا بڑا جو بھی ہو. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے اور آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. تو سو ویور دس از our interview. I may you like this interview, we will maintain another interview. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.